الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. محترم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس کا انعقاد جس مقصد کے تحت ہوا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں ان حالات سے آپ کو روشناس کرایا جائے. ہندوستان کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ آپ سبھی کے سامنے ہیں. میرے عزیزو، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں بلکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر ہندوستان سے مسلمانوں کے قدموں کو اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہ کہیں مسلمانوں کی عزت و عصمت ہے، نہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ہے. کوئی سلطنت، کوئی حکومت، کوئی گروہ، کوئی فرد مسلمان سے نہیں ڈرتا اور مسلمان ہر ایک سے خوف زدہ ہے. عالمی سطح پر مسلمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کمزور اور ضعیف امت تصور کیا جا رہا ہے. اور اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بلکہ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ مسلمان کے سربراہ، مسلمان کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کی برملا توہین کی جا رہی ہے. میرے عزیزو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ حالات مسلمان پر کہاں سے آئے؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ کی سپر پاور طاقت لرزایا کرتی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 313 تھے لیکن انہوں نے 1000 کے لشکر جرار کو شکست فاش دی تھی. لیکن آج افسوس ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان سے ایک دنیا کی حقیر، ذلیل، کمین قوم جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے وہ بھی مسلمان سے نہیں ڈرتی. جبکہ حضرت عمر کے دور میں وہ اسرائیل حضرت عمر سے بھیک مانگا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں خیبر میں رہنے دیجئے. حضرت عمر نے جب یہودیوں کو خیبر سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہود نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے عمر، تو نے تو اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ان یہودیوں کو خیبر میں ہی رہنے دیا جائے تاکہ یہ مسلمان کو جزیہ دیں، یہ مسلمان کو ٹیکس دیں اور اپنی پیداوار کا کچھ حصہ مسلمان کو دیں. آپ نے تو سنا ہے، آپ پھر ہم کو خیبر سے کیوں نکالتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے خدا کے دشمنوں، اے نبی کے غداروں، کان کھول کر کے سن لو، مجھے نبی کی ایک آیا یاد ہے، مجھے نبی کا ایک فرمان یاد ہے، مجھے نبی کا وہ فرمان بھی یاد ہے جو نبی نے کہا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مسلمان تمہیں خیبر سے نکالیں گے، تمہاری اونٹنیاں تمہارے پیچھے دوڑتی ہوئی ہوں گی
نبی نے کہا تھا کہ تمہارے عمامے تمہارے سروں پر اچھلتے ہوئے ہوں گے، ہاں آج میں تم کو خیبر سے نکالتا ہوں، میں آج تم کو خیبر سے پاک کروں گا، خیبر کو تم سے پاک کروں گا۔ کل وہ یہودی مسلمانوں سے بھیک مانگا کرتے تھے، کل وہ یہودی مسلمانوں کو ٹیکس دیا کرتے تھے، آج ان یہودیوں کے اندر وہ ہمت، وہ طاقت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ فلسطین کے مسلمانوں کا تقدس پامال کر رہے ہیں، مسلمانوں کی آبرو ریزی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر غور کیا جائے کہ ہماری مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد ختم ہو گیا، مسلمانوں کے اندر اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا۔ ارے تاریخ شاہد ہے، تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد رہا، جب تک مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جمع رہا، مسلمانوں کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ لیکن جب مسلمان کے اندر اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا، اسی وقت سے بے بسی، بے کسی اور مایوسی اسلام مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ میرے عزیزوں، ہندوستان کے بدلتے حالات ہمیں خبر دیتے ہیں اور ہمیں جھنجھوڑ کر کہتے ہیں مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر۔ مسلمانوں، اسی تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا، اور نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ سنو، روزہ یتھر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے اور اختلاف و انتشار کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا